بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بے چینی کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بے چین ہوتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، اور حدیث شریف میں یہ واضح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی ہے کہ اس بے چینی کے وقت کی دعا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بے چین ہوتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسے افراد جو اس چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب جلدی سے کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آل کا ایک آپشن آتا ہے، وہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی طرف فوراً نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو بے چین ہر بندہ، ہر شخص، ہر مرد ہے، عورت ہے، وہ آج کل بہت بے چین ہے، کیونکہ آج کل مہنگائی کا بھی دور ہے، آج کل پریشانیاں بہت ہیں۔ انسان نے خود ہی اپنے روپے پیسے سے پریشانیاں بنا لی ہوئی ہیں۔ جتنا زیادہ پیسہ کماتا جاتا ہے انسان، اتنے اس کا دل خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ اپنے وسائل کا استعمال کرتا کرتا کب کہتا ہے یہ چیز بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اس لیے اس کو جو بھی چیز مل جائے، لیکن اس کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بے چینی کب ختم ہوگی؟ جب ہم قبروں میں جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، تب ہی جا کے ختم ہوگی۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ بے چینی کے وقت کی دعا، جب بھی آپ کا دل بے چین ہو، آپ ڈپریشن کا شکار ہونے لگے ہوں، یا آپ ہو چکے ہوں، بے چین رہتے ہوں، ایسے دل کر رہا ہو کہ بس مر جائیں، یا آپ کا رونے کو دل کر رہا ہو، یا آپ بوڑے یعنی کہ اداس پھر رہے ہوں، بے چین ہو، کہیں سکون نہ ہو آپ کو، تو سکون دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بات بتلائی ہے، جو ہمیں دعا سکھائی ہے، ہم نے وہی مانگنی ہے، وہی دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بے چینی ختم کر دے گا۔ وہ دعا، وہ یہ دعا ہے بے چینی کے وقت کی دعا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب کے وقت یہ دعا کرتے، یعنی کہ بے چین جب ہوتے تب یہ دعا کرتے کرب کے وقت۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ صحیح ہے، یہاں رک جائیں، آپ کی مرضی ہے، نہیں تو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہاں رک جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ نے آگے کرنا ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا ہے، یہ میں آپ کو یہ لکھی بھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہاں رک جائیں تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے آگے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ پھر آگے پڑھنا ہے آپ نے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض۔ یہاں رکنا نہیں ہے، لیکن جہاں اگر آپ رک بھی رہے ہیں تو پھر آپ نے واپس آ کے پڑھنا ہے ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، عظمت والا، بردبار ہے، ٹھیک ہے، بردبار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب کا یہ حوالہ ہے، یا صحیح مسلم کی کتاب کا بھی حوالہ ہے، آپ نوٹ فرما سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا یعنی کہ کوئی معبود نہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ ہی تمام عرش کا، تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا، عرش کریم کا اللہ ہی مالک ہے۔ یہ مفہوم بھی میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس دعا کا۔ تو یہ آپ نے دعا مانگنی ہے، اور آپ کوشش کریں کہ ہر وقت یہ یاد کر لیں اور ہر وقت پڑھتے رہیں۔ جب آپ بے چین ہوں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی بے چینی اللہ دور فرمائے گا، کیونکہ یہ چیز ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آخری نبی نے یہ ہمیں چیز بتلائی ہے امت کے لیے۔ تو
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بے چینی دور کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔